عوام کو ریلیف دینے میں تبدیلی سرکار کی ناکامی کے بعد مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آنے والے بھی عوام کو ریلیف دینے میں ہوئے بری طرح ناکام۔ مہنگائی نے وہ آگ لگا دی ہے، شہری بل بلا اٹھے۔ جی اوبیسلی اب مہنگائی زیادہ ہے۔ جب سے عمران خان کی پہلے اپوزیشن شور مچاتی رہتی تھی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اب مجھے بتائیں نا کم ہوئے آٹے دال چینی کا بھاؤ یا زیادہ ہوئے؟ جہاں آٹا 900 روپے کا تھا آج 1300 روپے مل رہا ہے۔ پہلے اپوزیشن یہی شور مچاتی رہی ہے مہنگائی پہ، وہی سارا ان کا اسی کی بنیاد پر پروپیگنڈا سارا کیا، حکومت الٹائی، اور اب آگے حکومت نے کیا کر لیا، نون لیگ نے کیا کر لیا۔ جو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ لوگ کہتے تھے، نواز شریف حکومت جو تھی نون لیگ، یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ آ کے مہنگائی مارچ کریں گے، لیکن انہوں نے جب یہ آئے ہیں گورنمنٹ میں، انہوں نے آ کے کچھ بھی نہیں کیا، اور آ کے مطلب صرف ان کے جھوٹے دعوے تھے، الٹا زیادہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم عوام جو ہے ساری وہ یہی ان سے اپیل کرتی ہے کہ یہ لوگ اپنے استعفے دے دیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میں اسکول میں ہوتا تھا نا، اسی 100 روپے کی نوٹ کی اس میں بوتل بھی آتی تھی، چپس بھی آتے تھے، فرائز بھی آتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا آتا تھا۔ اب یہ 100 روپے کی نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب 1000 روپے کا نوٹ ایسے ہے کہ آپ جیب سے نکالیں اور پتہ نہیں چلتا ہوا میں کدھر گیا ہے۔ گوشت چاہے مرغی کا کھائیں یا بڑے کا، ذائقہ صرف مہنگائی کا آئے گا، کیونکہ قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ کچھ مہینے پہلے 250 سے 300 روپے کلو ملنے والا مرغی کا گوشت اب لاہور میں 420 روپے تک جا پہنچا۔ بڑے کے گوشت نے شہریوں کو دور سے ہی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بڑے گوشت کی قیمت 900 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ غریب پہلے سبزیوں پر گزارا کر لیا کرتا تھا، لیکن سبزیوں کے ریٹ سنے تو ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ پنجاب میں پیاز ڈبل سینچری کے قریب جا پہنچا۔ لیموں نے تو ہوش ہی اڑا دیے، 1050 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کیمرہ مین حسن المرتضیٰ کے ساتھ راؤ عبداللہ، ایکسلنٹ ٹی وی، لاہور۔ بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات پاناما لیکس کے ظاہر ہونے سے پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر کے چوٹی کے امیر اور طاقتور افراد کیسے اپنے پیسے چھپاتے ہیں۔ ان دستاویزات کی کل قیمت 2 ارب 24 کروڑ بنتی ہے۔ ان لیک سے معلوم ہوا ہے کہ کیسے ملک سے پیسے کو باہر منی لانڈر کیا جاتا ہے۔ اس کالے دھندے میں بہت سے سیاستدان، اداکار اور کھلاڑی شامل ہیں۔ سیاستدانوں میں روس کے صدر پیوٹن، چینی صدر جن پھونگ، یوکرین کے صدر، ارجنٹینا کے صدر اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹے شامل ہیں۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی لیکس ہیں، جس کے مقابلے میں وکی لیکس کی قیمت بہت کم ہے۔ پاناما لیکس میں 2,14,000 افراد، کمپنیاں، ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن کی تفصیلات شامل ہیں۔ ان دستاویزات میں 1977 سے لے کر 2015 دسمبر تک کی معلومات موجود ہیں۔ ان دستاویزات کا بڑا حصہ ای میلز پر مشتمل ہے، لیکن معاہدوں اور پاسپورٹس کی تصویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ کیمرہ مین ذکا قادر کے ساتھ حسن مرتضیٰ، ایکسلنٹ نیوز۔ اگر لاہور کو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تاریخی اور ثقافتی ورثہ سے مالا مال ہے۔ مسجد وزیر خان شہر لاہور میں دہلی دروازہ، چوک رنگ محل اور موچی دروازہ سے تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر واقع ہے۔ مسجد کی بیرونی جانب ایک وسیع سرائے ہے جسے چوک وزیر خان کہا جاتا ہے۔ بلند و بالا دیواریں اور شاندار گنبد ماہرین فن تعمیر کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایک مینار کی بلندی 100 فٹ ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد کی معماری ہندیہ، مغلیہ اور اسلامیہ ہے۔ 1634 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور حکومت میں لاہور کے گورنر علم الدین انصاری، جو کہ نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے تعمیر کرائی۔ مسجد کا نام بھی انہی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے میں تقریباً 7 سال کا عرصہ لگا۔ کچھ عرصہ پہلے غیر ملکی امداد سے ثقافتی ورثوں کے تحفظ کے لیے ایک ایسا کرافٹ بازار بنایا گیا جس کا فن تعمیر مسجد وزیر خان کے فن تعمیر سے مماثلت رکھتا ہے۔ کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ ذکا قادر، ایکسلنٹ ٹی وی، لاہور۔